جو روپیہ ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں کیوں مسلسل دباؤ کا شکار ہے؟ کیا وجہ ہے کہ گزشتہ 10 روز میں روپیہ جو ہے ڈالر کے مقابلے میں یکدم 164 سے لڑک کر 168 کے ہیر پھیر میں آ گیا ہے؟ اس سے پہلے اسی سال ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ مارچ میں روپیہ جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں 154 کی سطح سے پھسل کر ایک جھٹکے میں 170 پر جا پہنچا تھا۔ اچھا، مارچ میں جو روپے کا تیزی سے کمزور ہونا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے عارضی سرمایہ کاروں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو قلیل مدتی پیپرز ہیں اس میں سے اپنا پیسہ جو ہے وہ ایک دم نکالا تھا۔ چلیں، مارچ میں جو ہوا سو ہوا، لیکن جولائی میں ایسا کیا ہو گیا کہ روپیہ جو ہے ایک مرتبہ پھر دباؤ کا شکار ہے؟ فی الوقت ڈالر کی طلب جو ہے مارکیٹ میں ویسی نہیں جیسی عام حالات میں ہوتی ہے۔ پاکستانی درآمدات میں کمی ہوئی ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے معاشی سرگرمیاں سست ہیں، بیرون ملک سفر کم ہو رہا ہے اور اس سال حج پر بھی جو ہے پاکستانی نہیں جا پا رہے۔ اچھا، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بیرون ملک سے جو آنے والی ترسیلات ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے، یعنی کہ طلب کم ہے اور رسد جو ہے ڈالر کی زیادہ ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ مقامی کرنسی کی جو کشتی ہے وہ ڈاواں ڈول ہے؟ روپے کی قدر کے حوالے سے مسلسل جو ہے غیر یقینی صورتحال کا معیشت پہ کیا اثرات ہوں گے؟ روپے کی قدر جو ہے کہیں مستحکم ہوگی کہ نہیں، یا مسلسل یہ ہمیں دھڑکا لگا رہے گا کہ نہ جانے کل کیا ہو جائے؟ اس معاملے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کردار جو ہے وہ کیا تسلی بخش ہے؟ کیا آئی ایم ایف کی جو شرائط اور تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہم آئی ایم ایف سے ادھار پر گورنر اسٹیٹ بینک لائے ہیں رضا باقر صاحب، وہ پاکستانی مفادات کی نگہبانی کر بھی پا رہے ہیں یا نہیں؟ یا پھر وہ پاکستان سے باہر جو ہے ابھی سے اپنی اگلی نوکری کے لیے راہ جو ہے ہموار کر رہے ہیں؟ آج کے پروگرام کے ایجنڈے پر سب سے پہلے ہے پاکستانی روپیہ، کہ جسے اس وقت جنوبی ایشیا کی سب سے کمزور کرنسی بنا دیا گیا ہے۔ چند آپ کو ایک فیکٹ بتانا چاہ رہا ہوں جناب، تاکہ یہ معلوم ہو کہ کیا ہوتا رہا اور کیا ہو رہا ہے۔ آپ ذرا یہ دیکھ لیں کہ 2001 سے 2005 تک اشفاق صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے کہ ہمارے پاس ایک ہفتے کے ریزرو نہیں تھے، ایک ہفتے کے بعد ہمارے پاس آئل پیمنٹ نہیں تھی۔ ڈاکٹر اشرف صاحب ابھی گواہیں موجود ہیں یہاں پہ گورنمنٹ میں، ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ وہاں پہ ہم نے کیسے مینیج کیا؟ اور جب آئل پرائسز تھی $150 پر بیرل، اب تو آئل پرائس بھی کچھ نہیں ہے، 40-50 کے رینج میں گھوم رہی ہے۔ تو جس انداز سے وہ مینیج کیا گیا وہ تھا آؤٹ آف باکس سلوشن۔ آؤٹ آف باکس کا سلوشن کو آپ کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کو ہمارا بیس کیا ہے؟ ہمارا بیس ہے ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ۔ وہ کیا ہے اس وقت ریئل ایکسچینج ریٹ آپ کا ہونا چاہیے 97-98۔ تو 90، یس ایگزیکٹلی، یہ میں پروف کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ تمام فنڈامنٹل کو آپ شامل کر لیں تو آپ کا ریل کہتے ہیں ہم اس کو، ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ، وہ 100 سے کم آپ کہہ رہے ہیں، چلیں 97 بھی نہیں، چلے 2 بھی کم کہہ لیں آپ، 97 اس وقت آپ کا ایکسچینج ریٹ۔ اب 97 کے اگینسٹ میں 168 ٹریڈ کرنا، میں کہتا ہوں آئی ایم سوری ٹو سے، ایک بدترین ظلم ہے اس قوم پر، اس ملک پر۔ ٹھیک ہے، اب آپ دوسری طرف آپ آ جائیے، آپ بات کرتے ہیں ہاٹ منی۔ کیا ہے ہاٹ منی؟ ہاٹ منی کو ڈفرینٹ کنٹریز نے بین لگا دیا کہ یہ ہاکس ہیں جو آپ کی اکنامی کو ڈسٹرب کرنے آتے ہیں۔ ملیشیا کی مثال آپ کے سامنے، جب اس پہ اٹیک ہوا تھرو ہاٹ منی تو انہوں نے ایکسچینج ریٹ کو بلاک کر دیا، وہ اس پہ کیپ لگا دیا۔ ہم کسی قابل ہی نہیں ہیں، آخر کوئی کہاں جا کے بات ہوگی؟ تو یہ اتنی پازیٹیو فگر کے باوجود 168 پلس میں لے کے جانا ایک زیادتی ہے۔ یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ جو ہم سنتے ہیں، پڑھا ہے ہم نے رضا باقر صاحب کے متعلق کہ بڑا کہتے ہیں بیرون ملک سے ٹاپ یونیورسٹی سے انہوں نے پڑھا ہے، 18-20 برس جو ہے آئی ایم ایف کی خدمت کی ہے انہوں نے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ان کا جو پورا زور رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ ہائی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی جو کرنسی جو ہے وولیٹائل، مطلب اس کے اندر انڈر پریشر رہی ہے نا۔ ساؤتھ ایشیا کی کمزور ترین کرنسی بن گئی ہے پاکستان کی۔ تو کیا اس کا، جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب کا انالیسس تھا، ظفر شیخ صاحب کا، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک گورنر کا تعلق ہے، اچھی یونیورسٹی سے بالکل پڑھا ہوگا انہوں نے، لیکن کوئی نئی چیز نہیں، ہم نے بھی ان سے زیادہ بہتر اچھی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، لیکن ہم شو باز نہیں کرتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بچے تھے آئی ایم ایف میں، ہی واز اونلی اے ڈویژن چیف۔ اگر میں پاکستان کے زبان میں سمجھاؤں تو ہی واز اے ڈپٹی سیکرٹری ان دی منسٹری آف فائنانس رینک کے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم نے لا کے گورنر بنا دیا سینٹرل بینک کا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ امیچور بھی ہے میرے نزدیک۔ اور وہ جب آئی ایم ایف کا جو ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے نا، وہ پوسٹ آفس ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی جہاں سے آئے تھے ایجپٹ سے، وہاں بھی پوسٹ آفس والی نوکری کر رہے تھے، اور یہاں لا کے یہاں پر ہم نے گورنر بنا دیا ان کو، پوسٹ آفس کی نوکری سے گورنر بن گئے۔ تو جب وقت سے پہلے کسی کو جب اتنے اختیارات مل جاتے ہیں تو وہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔
اور دینوانگی میں اسی قسم کے حرکت ہوتے ہیں جو گورنر صاحب اس وقت کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ہم جو بات کر رہے تھے کہ یہ کمرشل بینک کیوں بائے کر رہے ہیں. کمرشل بینک کو کہیں سے یہ سنگن مل چکا ہے کہ یہ ایکسچینج ریٹ 172-73 پہ پہنچے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ظفر شیخ صاحب بھی کسی کمرشل بینک کے ٹریجری میں بیٹھے ہوئے ہوں تو آج وہ خرید کے بیٹھ جائیں گے کہ جی جب 172-73 ہوگا تو بیچیں گے اور اتنا پیسے بن جائے گا اس میں. ہمارا جو ہے دنیا سے سول نرالا بالکل الٹے جا رہے ہیں. دنیا میں ڈالر جو ہے بقول ان کے کمزور ہو رہا ہے, ہمارے یہاں مضبوط ہو رہا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کوئی اور جو خریدار نہیں ہے, بینکس خرید رہے ہیں. بینکس کیوں خرید رہے ہیں, کیا مطلب یہ جو ہولڈنگ ہو رہی ہے کس لیے ہو رہی ہے اور اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں اگر بینک خرید رہی تو اسٹیٹ بینک کیا کر رہا ہے؟ اسٹیٹ بینک کی بھی کوئی رسپانسبلٹی ہے, وہ بھی تو سوال کر سکتا ہے کہ بھئی آپ کیوں خرید رہے ہیں, آپ کیا ہولڈ کرنے کے لیے خرید رہے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, میں نے آئی ایم ایف کے ساتھ بہت ڈیل کیا ہے 11 سال. یہ صرف بارگین ہوتا ہے کہ جی آپ ایکسچینج ریٹ کو یہاں لے کے جائیں, آپ اپنے پاس لے کے جائیں ورنہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ. اس طرح کے کہ اس وقت ہمارا 62 روپے تھا $1 ایکسچینج ریٹ کا, تو جب پروگرام کے لیے بات چیت شروع ہوئی تو انہوں نے کہا جی اس کو 85 لے جائیں. اب ہم بارگین کر رہے ہیں اس سے کہ نہیں 66 ہو جائے گا, 67 ہوگا, نہیں آپ 80 پہ آ جائیں. اس قسم کی چیزیں. اسی طریقے سے انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے کہ جی آپ 14% پہ لے جائیں. بھئی ہم کہہ رہے ہیں آپ کو یہ پروگرام کی شرط ہے. تو اب اس قسم کی چیزیں وہاں پر پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیم کتنی مضبوط ہے جو نیگوشیٹ کر رہی ہے آئی ایم ایف سے, وہ پھر کہیں پر انہیں دوبارہ جا کے نوکری نہ کرنی ان میں سے کسی کو, یہ بڑا ضروری ہے. اس کے پیچھے جی اصل میں ٹیم مضبوط ہونی چاہیے, ٹیم میں حب الوطنی ہونی چاہیے, کمٹمنٹ ہونا چاہیے, تب وہ نیگوشیٹ کر سکیں گے. ڈاکٹر ظفر شیخ صاحب, سوچ میں بڑا فرق آیا. اب جو آئی ایم ایف کا منترا ہے وہ یہ کہتا ہے جی آپ ایکسچینج ریٹ مارکیٹ فورسز کو دے دیں. یہ جو آخر میں یہ جو جدھر آج ہم ہیں, آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا یہ ایمان ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ کہتے ہیں کہ احتیاط کرو, کہ اگر آپ نے آپ کا اونٹ اگر آپ کو ڈر ہے کہ بھاگ نہ جائے تو اللہ سے دعا کرنے سے پہلے اس کو باندھو, احتیاط کرو. پاکستان کی ماں کا بوسریا پین چود بوند مرا, پاکستان کی ماں کا بوسدا, پاکستان کی ماں کا بوسدا اور انجان